نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو انسانوں کی دینی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ خالق کائنات کی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس کی بڑی شان اسی کے اوراق میں بیان فرمائی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین اور اقوال و افعال کے ذریعہ سے اس کی بڑی عظمت ظاہر فرمائی ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو حرز جان بنائے اور اس کا ناظرہ پڑھے، اس کو یاد کرے، اس کے معنی کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تاکہ وہ دنیا کے لیے قائد بن جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس امت کے علماء نے مختلف انداز سے کتاب اللہ کی خدمت کی ہے۔ فقہاء نے فقاہت اور مسائل کے حوالہ سے خدمت کی ہے۔ اہل بلاغت نے اس کی فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے خدمت کی ہے۔ صرف و نحو کے علماء نے اپنے فن کی روشنی میں اس کی بھرپور خدمت کی ہے، اور قراء حضرات نے اس کی قراءت کی خدمت کی ہے۔ اہل تصوف نے اس کے تصوف کا پہلو اجاگر کیا ہے، اور اہل عمل نے عملی میدان میں اس کی خدمت کی ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر و توضیح کی وہ خدمت انجام دی ہے جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن کوئی بھی اس ابدی کلام کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس وہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے: ما للعلوم وللتراب وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے فضائل سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آیا قرآن مجید کے بعض صورتوں یا آیتوں کو دوسری آیتوں پر فضیلت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ ابن حبان اور قاضی ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں تفضیل و بعض علی بعض جائز نہیں، کیونکہ سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے جواہر القرآن میں جو کلام کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تیری بصیرت اور ذوق سلیم آیت الکرسی اور آیت مدینہ میں فرق نہ کر سکے، اسی طرح سورہ اخلاص اور سورہ لہب میں فرق نہ کر سکے کہ کون کس سے افضل، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتوں اور آیتوں کے درمیان تفضیل کا شافی بیان کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس کلام باعتبار اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں تفاضل ہے، البتہ معنی اور مضامین کے اعتبار سے تفاضل ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کا مضمون جو وحدانیت باری تعالیٰ پر مشتمل ہے وہ سورہ لہب میں کہا ہے، اسی اعتبار سے تفضیل ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کا اطلاق کلام نفسی اور اس پر دال الفاظ دونوں پر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام،
انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں قرآن مجید کے تفاضل اور فضائل انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔